बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनस इब्न मालिक यकूल जा सलासत रहतिन इला बियूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलून अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उख़बिरू बिहा कान्नहुम तक़ाल्लूहा फ़क़ालू वअयन नहनु मिनन नबी कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्लिल लैला अबदा व क़ाल आख़र अना असूमुद्दहर व ला उफ़्तिर व क़ाल आख़िर अना आतज़िलुन निसा फ़ला अतज़व्वजु अबदा फ़जा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़क़ाल अंतुमुल्लज़ीन क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू लकिन्नी असूमु व उफ़्तिर व उसल्ली व अरकुद व अतज़व्वजुन निसा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये बुखारी की रवायत है। इसका रकम है 5063। वही बाब है जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि वो क्या चीज़ें हैं जो ईमान वालों के शान शान नहीं हैं, जो उनके ईमान के मुनाफी हैं, जो ईमान के साथ जमा नहीं हो सकती। इस रवायत का तर्जुमा है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, 3 लोगों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के घरों की तरफ आई। यानी 3 सहाबा ये तय करके कि कोई बात पूछनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और पेश नज़र ये था कि वो अज़वाज मुताहरात से कुछ सवालात करना चाहते हैं, यानी आपकी बीवियों से। वो आपकी इबादत से मुतल्लक़ पूछना चाहते थे। ज़ाहिर है कि जो इबादत बाहर की जाती है वो तो हर शख्स जानता ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर ही आकर मस्जिद में 5 नमाज़ें पढ़ाते थे। रमज़ान के रोज़े भी हर शख्स आपको रखे हुए देख सकता था। हज व उम्रा से भी हर आदमी वाकिफ़ हो सकता है। वो घर में यानी तन्हाई में आप क्या इबादत करते हैं उसको पूछना चाहते थे। और ये मालूम है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को कुरान में ये हिदायत की थी कि बाकी लोगों का मामला अलग है, लेकिन आपको रात के वक्त कभी आधी रात कभी 1/3 रात उठकर एक ज़ायद नमाज़ पढ़नी है, जिसको हम तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं। उसमें बता भी दिया गया था कि रात के वक्त ये नमाज़ पढ़िए नाफ़िलतन लक, ये आपके लिए एक ज़ायद नमाज है। तो 6 नमाज़ें आप पढ़ते थे और इसके साथ नवाफिल का अहतमाम भी करते थे। तो वो आपकी इस इबादत के बारे में, यानी जो नफल की सूरत में की जाती है या आपकी तहज्जुद रात की नमाज के बारे में पूछना चाहते थे। उन्हें जब इसके बारे में बताया गया, यानी अज़वाज मुताहरात ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते हैं, यानी मामूल ये है कभी इतनी कभी इतनी। वो ख़ुद कुरान ने भी बता दिया है कि उसके लिए ये नहीं तय किया गया था कि हर रोज़ यही हो, बल्कि ये कहा गया था कि रात में उठना है वो 1/3 भी हो सकता है, आधी रात भी हो सकता है, ज़्यादा और कम। ये सब चीज़ें सूरह मुज़म्मल में बयान कर दी गई। तो उन्होंने आके पूछा। उन्हें जब इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने गोया उसे बहुत कम समझा। कहा कि ये क्या है, यानी अल्लाह के पैगंबर हैं और बस इतनी ही इबादत करते हैं। फिर आपस में कहने लगे, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत, आपकी तो अगली पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दी गई हैं। मतलब उनका ये था कि हमें इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, हमें तो बहुत इबादत करनी चाहिए, इसलिए कि ये गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कम इबादत करते हैं उनके ख़्याल के मुताबिक, यानी जैसे वो समझते थे या उनका जहन में तसव्वुर था कि पैगंबर को इतनी इबादत करनी चाहिए, तो उन्होंने उससे कम ख्याल किया। तो अब वो ये ख्याल कर रहे थे कि गालिबन वजह ये है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بالکل آخری دور آ گیا ہے، کیونکہ اسی میں اس طرح کی بشارتیں آئی ہیں، جیسے مثلا سورہ فتح میں کہ ہم نے آپ کی سب خطائیں معاف کر دیں۔ تو اس طرح کی باتیں ظاہرہ انہوں نے قرآن مجید میں پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، تو خیال کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یعنی باہر نکل آیا، ازواج مطہرات نے جو حقیقت تھی بتا دی۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، یعنی مجھے تو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا میں تمام عمر روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کہیں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے خیال کیا کہ اتنی عبادت تو کرنی چاہیے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور فرمایا یہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے یہ اور یہ بات کہی ہے۔ ازواج مطہرات نے بتایا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ سنو، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی نگہداشت کرنے والا ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اسی طرح عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی اس کو بھی آپ نے بتا دیا کہ بس جو آخری حد ہو سکتی ہے کسی شخص کی وہ بھی وہی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو پیغمبر کی عبادات ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی متنبع کیا کہ میرے ساتھ اللہ کے بعض خصوصی معاملات ہیں، لہٰذا اس تک بھی پہنچنے کی صحیح نہ کیا کرو، اس سے نیچے رہو تاکہ تم انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکو۔ آگے یہ بیان فرمائیں گے آپ کہ کیوں یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ کہا ہے پھر آپ نے تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے وجود کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے۔ تو یہ سب باتیں آگے کی روایتوں میں زیر بحث آ جائیں گی۔ تو یہاں آپ نے بہت سختی کے ساتھ وہی بات فرمائی کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ اس طرح کے موقعوں پر آیا ہے جملہ، اس کو لوگوں نے یہاں سے اٹھایا ہے اور پھر نکاح کے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو یہ فرمایا آپ نے کہ میرا طریقہ یہ ہے، میرا طریقہ عبادات میں یہ ہے، زندگی بسر کرنے میں یہ ہے، اللہ کا حق ادا کرنے میں یہ ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں یہ ہے، لہٰذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ ان سب روایتوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سختی کے ساتھ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگ اپنے طور پر دین کے اہداف نہ طے کیا کریں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس کا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس پر یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میرے دین کی ہدایت کو ایک طرف رکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں نہ ترک دنیا کا کوئی تصور ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں آپ اور بس روزے رکھیں سارا دن یا رات بھر عبادت کریں، نہ عبادت و ریاضت کے معاملے میں صوفیانہ مذاہب کے غلو کی کوئی گنجائش، یعنی اس طرح کا مبالغہ جائز نہیں رکھا گیا۔ اس کی تمام تعلیمات ٹھیک اس فطرت کے مطابق ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ اس پر پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر گوناگوں مطالبات اور داعیات رکھے ہیں، ان سب کے لیے ایک دنیا تخلیق کی ہے، دنیا میں کچھ اہداف اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مقرر کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں طے کی ہیں، اس کے اندر کھڑے ہو کر اس سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے پہچانو اور میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو یہ اسکیم ہے۔ جو آدمی اس میں افراط یا تفریط پیدا کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اسکیم کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے بہت سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں، میرا طریقہ وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں، سویا بھی رہتا ہوں، تو یہ میرا طریقہ ہے، اس لیے نکاح بھی کرتا ہوں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ فرمایا کہ ضرورت پڑی تو طلاق بھی دوں گا۔ تو اگلی روایتوں میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا سوال تھا جو لوگ کرتے ہیں، اور یہی سوال اصل میں بعد میں ہمارے ہاں لوگوں کے صوفیہ کی طرف رجوع کا باعث بنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔